السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو، اسٹوڈینٹس، بیٹیاں اور ہمارے ساتھی سب ٹھیک ہیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خیر عافیت میں رکھے۔ آج ایک بات ہم حاضر ہوئے ہیں، ایک بہترین قصہ حضرت آدم علیہ السلام لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ہم نے اس کی پہلے لسٹ آپ کو بھیجی تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے پسند کی ہوگی۔ دوستو، قصہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو ہم بتا دیں کہ یہ کوئی دنیا کے قصے نہیں ہیں، بلکہ سچے قصے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے قصے ہیں۔ ان قصوں کا سننا بھی ثواب ہے، ان کے بارے میں سوچنا بھی ثواب ہے۔ آج دنیا کے اعتبار سے دنیا بھر کی ترقی ہم نے کی ہے، لیکن ہماری نسل، ہمارے بچے آج دینی اعتبار سے ایک دم جو ہے وہ زیرو ہیں، یعنی دینی اعتبار سے ان کو کوئی معلومات نہیں ہے۔ اس لیے آج ہماری اور آپ کی یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو دین کے بارے میں معلومات حاصل کریں، دین کے بارے میں بتائیں، اور اللہ کے جو نیک بزرگ ہیں، جو نیک بندے ہیں، ان کے بارے میں ہم بتائیں۔ تو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، قصہ حضرت آدم علیہ السلام۔ انشاءاللہ سلسلے وار یہ قصے آپ کو ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم اس طرح سے آدم علیہ السلام سے لے کر انشاءاللہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے تک جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو قصہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے والے قصے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، جس کا ہم تھوڑا سا اعادہ کر لیں، کہ آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار ہو گیا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو۔ سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن شیطان سجدے میں نہیں گرا، اور اس کی وجہ سے اس کو لعنت ہوئی اور اس کو زمین میں بھیج دیا گیا، اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا۔ لیکن شیطان یہ کیسے گوارا کرتا کہ جس کی وجہ سے اس کو لعنت ہوئی اور اس کو زمین میں بھیج دیا گیا اور وہ آدمی جنت میں رہے؟ اس نے ایک پروگرام تیار کیا، ایک شریعت تیار کیا، اور اس کی بیس پر وہ جنت میں پہنچا، اور جنت میں پہنچنے کے بعد جس پھل کو اللہ نے کھانے کو منع کیا تھا وہ پھل اس نے آدم علیہ السلام کو کھلوایا، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام اللہ کے غضب و غصے کے حقدار ہوئے، اور اس بیس پہ اللہ نے ان کو زمین پہ بھیج دیا۔ اس کے بعد پھر وہ خوف روئے، اللہ سے معافی مانگی، اور معافی مانگنے کے بعد پھر اللہ نے ان کی معافی کی۔ وہ قصہ ہم آپ کو برابر بتا چکے ہیں، آپ نے سنا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو وہ قصہ پسند آیا ہوگا انشاءاللہ۔ اب آگے اگلا قصہ شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یہ وہ قصے ہیں کہ ان کا سننا ثواب ہے، کوئی دنیا کے قصے نہیں ہیں۔ یہ وہ قصے ہیں کہ ان کا سننا ثواب، ان کا سوچنا ثواب۔ اس لیے برائے مہربانی آپ سے گزارش ہے کہ قصہ شروع ہو تو قصہ پورا سنیں، اس کو بیچ میں کٹ نہیں کریں، قصہ پورا سنیں۔ شروع کرتے ہیں قصہ آگے کا، کہ جب آدم علیہ السلام کی معافی ہو گئی تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ اب تم دونوں جاؤ اور ہندوستان میں رہو۔ دونوں آئے، ہندوستان میں رہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، آنے کے بعد انہوں نے آدم علیہ السلام کو کھیتی باڑی کا کام سکھا دیا، کھیتی باڑی کرنے لگے۔ جب گیہوں تیار ہوا تو گیہوں کو جھاڑ کر کھانے کی کوشش کی، تو جبرائیل علیہ السلام نے منع کیا اور کہا کہ اس کو پیسو، اور پیسنے کے بعد اس کا خمیر تیار کرو، اور خمیر تیار کرنے کے بعد اس کو پکاؤ اور پھر کھاؤ۔ دانی ہوا نے ان سے تعلیم لینے کے بعد اس کا خمیر تیار کیا اور روٹی بنائی، پھر وہ روٹی دونوں نے کھائی۔ اس کے بعد انسانی نسل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو پہلے جو اللہ کا حکم تھا تو آدم علیہ السلام کی جو اولادیں ہوتی تھی تو وہ ایک بار میں، ڈالی ہوا سے ایک بار میں جو اولاد پیدا ہوتی تھی تو ایک لڑکا ایک لڑکی ایک سال میں، پھر دوسرے سال میں ایک لڑکا ایک لڑکی، اس طرح سے اولادیں پیدا ہوتی تھی۔ تو پہلی بار میں جو اولادیں پیدا ہوئی لڑکا اور لڑکی، تو آدم علیہ السلام نے لڑکے کا نام قابیل رکھا اور لڑکی کا نام اقلیمہ رکھا۔ دوسرے سال جب ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوئی تو آدم علیہ السلام نے لڑکے کا نام حابیل رکھا اور لڑکی کا نام عزامہ رکھا، آزا رکھا۔ اس کے بعد یہ بچے بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں۔ جوان ہونے کے بعد اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور جا کر کہا کہ جو لڑکی قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح حابیل سے کر دو،
اور جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح قابیل سے کر دو۔ آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کو اللہ کا حکم بتایا۔ حابیل علیہ السلام نے تو مان لیا، لیکن قابیل نے ماننے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، بلکہ میں اسی سے شادی کروں گا جو لڑکی میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام نے منع کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے، اور انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق جو اللہ کا حکم تھا قابیل کی شادی آدم سے کر دی اور حابیل کی شادی اقلیمہ سے کر دی جو اللہ کا حکم تھا۔ لیکن قابیل اس فیصلے سے متفق نہیں تھا، اس کو یہ فیصلہ منظور نہیں تھا۔ اس نے حابیل کو مجبور کیا کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے تاکہ میں اس سے نکاح کروں گا۔ جب یہ بات آدم علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک پہاڑی تھی پہلے زمانے میں، جو ان کا روایت تھا اس وقت کا، ایک پہاڑی پر جو لوگ بھی آپس میں بحث تکرار ہو جایا کرتا تھا تو ایک پہاڑی پر وہ نظر یا نیاز رکھ دیا کرتے تھے، کچھ قربانی رکھ دیا کرتے تھے، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی جس کی قربانی کو وہ آگ کھا جایا کرتی تھی، اس کی قربانی منظور ہو جایا کرتی تھی۔ ان دونوں کو بھی یہی طے کیا کہ تم دونوں اپنے اپنے قربانی کچھ لو اور ایک پہاڑی پہ جا کے رکھ دو، آگ آئے گی، جس کی قربانی کو آگ کھا جائے گی اس کی نیاز، اس کی منت منظور ہو جائے گی اور اللہ کا فیصلہ دیکھ لیا جائے گا۔ دونوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک پہاڑی پر جانے کے بعد دونوں نے اپنی اپنی نیاز رکھ دی، کچھ بکریاں ذبح کرنے کے بعد بکریوں کا گوشت لا کے وہاں رکھ دیا۔ آسمان سے آگ آئی اور آگ آنے کے بعد حابیل کی جو نیاز تھی اس کو وہ کھا گئی، مطلب حابیل کے حق میں فیصلہ آیا۔ قابیل کو بتایا، قابیل نہیں دیکھا، لیکن قابیل نے اب بھی ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی ضد پر اڑا رہا کہ نہیں، مجھے تو اقلیمہ سے ہی نکاح کرنا ہے۔ پھر اس نے کہا حابیل سے کہ دیکھ حابیل، میں تجھے قتل کر دوں گا، تجھے مار ڈالوں گا۔ حابیل نے کہا ٹھیک ہے، تو اگر مجھے مارے گا تو میں تجھے کچھ نہیں بولوں گا، اور تو جو کچھ کرے گا اس کا جواب تجھے اللہ کو دینا ہے، اللہ کو دینا ہے، اور میں جو ہے جو کچھ کرے گا میں تجھے کچھ نہیں بولوں گا، تو اپنی کی سزا پائے گا اور اللہ تعالیٰ تجھے جہنم یا دوزخ کا تیرا فیصلہ اللہ کریں گے۔ اس بات سے اس کو اور گھن سوار ہوئی اور وہ ضد پہ اڑ گیا، اور ضد پر اڑنے کے بعد اب وہ موقع کی تلاش میں رہا کہ کب مجھے موقع ملے اور کب میں حابیل کو قتل کروں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ آدم علیہ السلام حج پر گئے اور یہ جو تھا موقع کی تلاش میں تھا۔ ایک دن حابیل بکریوں کا جو گھر ہے، بکریوں کے گھر میں ریوڑ میں بکریوں کے اس میں گھر میں بکری خانے کے اندر سو رہے تھے، منگل کا دن تھا، یہ موقع کی تلاش میں تھا۔ اب اس نے سوچا کہ میں حابیل کو کیسے قتل کروں، اس لیے کہ اب تک تو کوئی قتل ہوگا دنیا میں ہوا ہی نہیں تھا۔ ایک شیطان آیا اور شیطان نے ہاتھ میں سانپ لے کر آیا، شیطان ہاتھ میں سانپ لے کر آیا اور لانے کے بعد اس کے انسانی شکل میں، شیطان انسانی شکل میں آیا، ہاتھ میں سانپ لے کر آیا اور سانپ کو نیچے پٹک کر اور ایک پتھر لے کر سانپ کے منہ پہ مار دیا اور سانپ مر گیا۔ یہاں سے اس کو تعلیم ملی اور اس نے بھی ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھانے کے بعد وہ پتھر حابیل کے سر پہ مار دیا اور حابیل وہیں پر ختم ہو گیا۔ دنیا میں یہ پہلا قتل تھا۔ اس کے بعد اب جب یہ قتل ہو گیا تو اب یہ پریشان ہوا کہ میں اس کا کیا کروں، اس لاش کا کیا کروں، اس کو کندھے پہ ڈال کے ادھر ادھر پھرتا رہا، پریشان ہوا کہ اب میں کروں تو کیا کروں، اس لیے کہ اس وقت تک دنیا میں کوئی قتل نہیں ہوا تھا، یہ پہلا قتل اس نے کیا تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو دنیا میں اب اس کے بعد سے قیامت تک جتنے بھی دنیا میں ناحق قتل ہوں گے اس کی سزا قابل کو پہنچے گی۔ اس لیے دنیا میں اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اور جب تک وہ کام جاری رہتا ہے اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور اگر ہم دنیا میں کوئی ایسی برا کام چھوڑ کے جائیں اور جب تک وہ برائی زندہ رہے گی اس کا وبال، اس کا عذاب آدمی کو ملتا رہتا ہے۔ خیر،
अब ये बहुत परेशान हुआ कि मैं करूँ तो क्या करूँ, अपने भाई की लाश का क्या करूँ। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से 2 कौवे भेजे। उन 2 कौवों ने आपस में झगड़ा किया। एक कौवे ने दूसरे कौवे को खत्म कर दिया। जब वो कौवा खत्म हो गया तो दूसरे कौवे ने अपनी चोंच से एक जो है खड्डा खोदा, एक और जो है खड्डा खोदने के बाद उस दूसरे कौवे को उसमें दबा दिया। तो यहाँ से इसको तालीम मिलती है। और उसके बाद ये अफसोस करता है कि मैं इस कौवे से भी गया गुजरा हो गया। उसके बाद ये एक खड्डा खोदता है और गड्ढा खोदने के बाद उसके अंदर हाबिल को दबा देता है। कुछ टाइम के बाद आदम अलैहिस्सलाम हज पर वापस आते हैं, अपनी बेटी की तलाश करते हैं, बेटा नहीं मिलता है, बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। अब रोने के बाद जब बहुत रोए और जब जो है तो फिर एक दिन ख्वाब में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा कि काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। इधर काबिल जब दबा रहा था, उनको दबाने के बाद हाबिल को दफन करने के बाद जब फारिग हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि ए जमीन काबिल को जान तक निकल ले। तो काबिल को जान तक निकल लिया। अब काबिल घबराया, कहे अल्लाह ताला शैतान भी तो मरदूद था, शैतान भी तो मरदूद था, शैतान को तो आपने ऐसा नहीं किया। तो कहे कि ए मलून शैतान ने अपने भाई को कत्ल नहीं किया था। तो कहे अल्लाह ताला मेरे अब्बा ने भी तो गुनाह किया था, गेहूं खाया था। तो कहे ए मलून तेरे अब्बा ने कतारे भी नहीं की, यानी रिश्तेदारी को नहीं तोड़ा था। उसके बाद कहे अल्लाह ताला मेरे अब्बा ने मुझे बताया। काबिल कहता है कि अल्लाह ताला मेरे अब्बा ने मुझे बताया था कि लोहे महफूज पे यह कलमा लिखा हुआ था, इस कलमे की वजह से मेरी माफी हुई थी। मैं आपको वो कलमे का वास्ता देता हूँ, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो कलमा लोहे महफूज पे लिखा हुआ था। मैं भी आपको उस कलमे का वास्ता देता हूँ, आप मुझे माफ कर दें। अल्लाह ने जमीन से कहा कि जमीन छोड़ दे। जमीन ने काबिल को छोड़ दिया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक फरिश्ते को भेजा और वो फरिश्ता नेज़े से काबिल को मारता है। उसके बाद मर जाता है, फिर जिंदा होता है, फिर मारता है, और ये सिलसिला कयामत तक काबिल के साथ चलता रहेगा। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम बहुत रोए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया है। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे उसकी कब्र पे लेके चलो। वो जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके कब्र पे लेकर गए, देखा तो वो कब्र के अंदर खून आलूद पड़े हुए थे, उनको निकाला गया तो भेजा निकल आया था पूरा खून खून। बहुत रोए, उनकी लाश को घर लेकर आए। कहते हैं कि 40 दिन तक पूरे आलम में घुमा कर आए। उससे आसमान के फरिश्ते तरीन तरीन पूरी दुनिया रो रही थी, खूब रोए। उसके बाद अल्लाह से माफी मांगी और उसके बाद उसने उनको एक ताबूत में बंद करने के बाद अपने ही मकान में हाबिल को दफन किया। उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम की लगभग 120 औलादें थी और सारी औलादें जिंदा थी, बस एक हाबिल के अलावा। सारी औलादें आदम अलैहिस्सलाम के पास आई और आने के बाद कहा कि ए अब्बाजान, हम कुछ काम धंधा करना चाहते हैं, हमें कुछ जर चाहिए, कुछ पैसा वगैरह चाहिए। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आने के बाद कुछ सोना कुछ चांदी दिया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इतने सोना चांदी में क्या होगा। तो अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्रील अलैहिस्सलाम को कि ये सोना चांदी पहाड़ों पे डाल दो, उसके बाद वो कभी खत्म नहीं होगा, उसमें से इस्तेमाल करते रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं होगा। उसके बाद 1000 साल गुजर गए, आदम अलैहिस्सलाम ज़ईफ हो गए, बूढ़े हो गए और उसके बाद एक दिन बीमार पड़े और बीमार पड़ने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे लिए फल फ्रूट्स कुछ लेकर आओ। तो सारे बच्चे उनके सामान के लिए उनका फल फ्रूट्स वगैरह जो उनके सेहत का सामान था उसके लिए निकले, लेकिन शीश अलैहिस्सलाम नहीं गए और वो उनकी जिम्मेदारी में घर पे रहे। शीश अलैहिस्सलाम नहीं गए और वो अपने अब्बा की जिम्मेदारी में घर पे रुके। जब भाइयों को आने में बहुत देर लगी तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे फल फ्रूट वगैरह कुछ भेजे। तो शीश अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप तो अल्लाह के
مقبول بندے ہیں، آپ دعا کریں. تو بولے میں دعا نہیں کر سکتا، بلکہ مجھ سے بھی ایک بار غلطی ہو چکی ہے، میں بھی گیہوں کھا چکا ہوں، مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، آپ پاک ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں. انہوں نے دعا کی تو آسمان سے جبریل علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد ایک طبق لے کر آئے. طبق میں انگور، انجیر، زیتون، خربوزہ، طرح طرح کے پھل تھے، وہ جو لے کر آئے اور ان کو کھلایا. کھائے انہوں نے. کھانے کے بعد اس کے بعد ساری اولادیں بھی واپس آ گئی ان کی، اور آدم علیہ السلام نے اپنی ساری اولادوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو بچوں، اب میرا آخری وقت ہے اور اب میں اللہ رب العزت کے پاس جا رہا ہوں. تم لوگ آپس میں اتفاق سے رہنا، اور تم جو ہے وہ سیس علیہ السلام کے دین پر رہنا، یعنی سیس علیہ السلام میرا قائم مقام رہے گا، آپ کو اس کے دین پہ چلنا ہے اور آپس میں اتفاق سے رہنا. اس کے بعد یہ بات کہہ کر آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور یہ سارے بھائی لگ بھگ دفن کرنے کے بعد 2 سال ساتھ میں رہے، اور پھر سارے بھائی اپنے اپنے گھر کو نکل گئے. اس کے بعد انشاءاللہ اگلا قصہ سیس علیہ السلام کا آئے گا. اس طرح سے آج یہ آدم علیہ السلام کا قصہ ہمارا کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ اس کے بعد دوسرے نبی سیس علیہ السلام، تو اگلا قصہ سیس علیہ السلام کا آئے گا انشاءاللہ، وہ ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے انشاءاللہ. امید ہے کہ یہ قصہ آپ کو انشاءاللہ پسند آیا ہوگا، اچھا لگے، آپ کو پسند آیا ہو انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ قصے کو آپ عام کریں انشاءاللہ. پسند آیا تو پھیلائیں، لوگوں تک پہنچائیں انشاءاللہ. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اللہ حافظ.